اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقصد رسالت جو ہے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے جو ہے پورے جنس دین پر غالب کر دے۔ جتنے بھی دین اس وقت زمین پر قائم ہیں ان پر جو ہے اس دین اسلام کو غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اسے ناپسند کریں، لیکن اللہ نے اس دین کو غالب کر دیا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو ہے اسلام کی دعوت پیش کی، مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آپ نے دشمنوں کا جنگ بدر میں مقابلہ کیا، جنگ احد میں مقابلہ کیا، جنگ احزاب میں مقابلہ کیا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے توڑ دیا، اور پھر ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور دشمن آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس انداز سے اللہ نے اپنے اس دین کو عرب کے ایک بہت بڑے خطے پر غالب کر دیا، اور اب 9 ہجری میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ مشرک لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ نجس لوگ ہیں، یہ جو ہے انہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے یہ سوچ لیں، اگر انہیں اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو یہ یا ذمہ بن کر رہیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اسے ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا ہے، تم نے اقامت الصلاۃ کا نظام قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا اقامت کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی جرت عطا فرمائے، اس کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔